صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائے امام زمانہ. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد و آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھے محمد و آل. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے
ان مجالس میں تشریف لائے، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت، لیکن اگر انسان اس ایک آیت پہ عمل کرے اس کی زندگی بدل جائے اور معرفت سے اس کا وجود سرشار ہو جائے کہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اس سے جسے پتہ ہے۔ اگر تجھے علم نہیں تو اس سے جا کر معلوم کرو جس کے پاس علم ہے۔ ہر ایرے غیرے سے نہ پوچھا کرو، کیونکہ اگر عالموں سے پوچھو گے تو وجود میں علم بڑھے گا، اور جاہلوں سے پوچھو گے تو وجود میں جہالت بڑھے گی۔ اگر آپ آج علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں یا مولائی کہلاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ نے باب مدینۃ العلم سے علم لیا۔ جو اس دروازے سے دور ہوئے وہ یا فاسق بنے یا فاجر بنے یا دشمن اہل بیت بنے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ اے حبیب اپنی امت کو بتا دو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر علم تجھے کہیں سے مل سکتا ہے تو میں شہر علم ہوں، اگر ہدایت کہیں سے تجھے مل سکتی ہے تو میں شہر علم ہوں، اور اے مسلمانوں اگر میں چلا جاؤں تو بس دروازہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے علی۔ اسی دروازے سے تجھے علم ملے گا، ہدایت ملے گی۔ اسی لیے فرمان ہے کہ اگر پوری امت اور پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا کبھی بھی جہنم کو نہ بناتا۔ جہنم کا بننا یہ دلیل ہے کہ بندہ علی کے در سے دور تھا، کیونکہ یہ در جنت بھی ہے، در ہدایت بھی ہے، در علم بھی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے کی نشانی یہ ہے کہ نحن ابناء الدلیل، علی کا چاہنے والا جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے، اور جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے گالی شروع ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے چاہنے والے کبھی گالیاں نہیں دیتے بلکہ دلیل دیتے ہیں۔ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، لیکن علی نے جواب گالی سے نہیں دیا، دلیل سے دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کہا جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں پہ گالی شروع ہوتی ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئیں۔ گالی کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ علی کے مقابلے میں دلیل نہیں تھی۔ اور مولا علی جب بھی بات کرتے تھے یا قرآن کی دلیل دیتے تھے یا حدیث کی دلیل دیتے تھے تو آج کا جوان پریشان ہو کر کہتا ہے مولانا شیعوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، شیعوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ رسم ابھی کی رسم نہیں ہے۔ جب تمہارے مولا کو برا بھلا کہا گیا تو ہماری حیثیت علی کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ اپنا شجرہ بتا رہے ہیں، تو علی والا بن کے علی والی صفت بیان کر کے بتا کہ تو وہ کر رہا ہے جو تیرے حسب میں ہے، میں وہ کروں گا جو میرے نسب میں ہے۔ میرے عزیز یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہر انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تلوار سے لڑا جاتا تھا، آج نہ تلوار کا زمانہ ہے نہ گولی کا زمانہ ہے،
آج اگر لڑائی کرنی بھی ہے تو اخلاق کے ذریعے سے لڑائی کرنی ہے، آج اگر دشمن کو شکست دینی بھی ہے تو کردار کے ذریعے سے دشمن کو شکست دینی ہے۔ فرمایا اس سے گھبرایا نہ کرو کہ کئی جوانوں نے کہا کہ مولانا ہمیں کافر کافر کہا گیا، لہٰذا جب کوئی ہمیں کافر کہتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا یہ قابل غصہ نہیں ہے، قابل ترس ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر کسی گھر کے اندر چلے جاؤ اور اس گھر کے اندر جیسے داخل ہو جاؤ وہاں پر ایک طوطا ہو اور وہ طوطا تجھے گالیاں دے، کیا طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ کرنا، طوطے کو تو سکھایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا غصہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ کہ جس نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا جتنے تجھے کافر کافر کہہ رہے ہیں یہ سارے طوطے ہیں۔ بھائی آپ طوطے پہ جس طرح غصہ نہیں کرتے تو ان مسلمان طوطوں پہ غصہ کیسا کرنا؟ اس پورے مجمع میں سے جو کافر کافر کہہ رہا تھا ایک بھی بندے کو باہر نکال کے پوچھتے کس بنیاد پہ کافر کہہ رہے ہو، کس عقیدے پہ کافر کہہ رہے ہو، تو جواب یہی ملتا رہے مجھے نہیں پتا، مجھے تو جو سکھایا گیا ہے میں تو وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اپنے مدرسوں میں طوطے بناتے ہیں، عالم نہیں بناتے، کیونکہ جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پہ علی ہوتا ہے۔ عقل دلیل مانگتی ہے، عقل انسان سے یہ پوچھتی ہے اگر کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو کس بنیاد پہ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اگر کسی کو گالی دے رہے ہو کس بنیاد پہ گالی دے رہے ہو۔ اس لیے ماں فرماتا ہے شیعو یاد رکھنا نحن ابناء الدلیل، تم جو بھی بات کرو اس کی بنیاد دلیل ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، کیونکہ تیرا امام بھی عقل کل ہے، اس کا ماننے والا بھی عقل مند ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو جب بھی کوئی آپ پر اعتراض کرے تو جواب کیسے دینا چاہیے؟ دلیل سے دینا چاہیے۔ مسلمان کو کہو یہ قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو، جن کے پاس علم ہے۔ اب دو مسائل ہیں شیعہ اور دوسرے مسلمانوں میں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قاتل کو قاتل کہو، مقتول کو مقتول کہو۔ ہم ہرگز قاتل کو بھی رضی اللہ اور مقتول کو بھی رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ عمار کو مارنے والا بھی رضی اللہ ہو اور عمار بھی رضی اللہ ہو؟ کیسے ممکن ہے جناب حجر ابن عدی کو قتل کرنے والا بھی رضی اللہ ہو اور حجر بھی رضی اللہ ہو؟ تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ لفظ امت سمجھ جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ سمجھیں گے تو مکتب اہل بیت کو پھیلانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ مجلسوں میں آپ ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے لشکر امام زمانہ کا سپاہی بنا۔ یہ بنا کیا ہوتا ہے؟ اے خدا میں لشکر امام زمانہ کا سپاہی ہوں، مجھے ثابت قدم رکھ۔ بنا کیا کوئی امام آئیں گے اور انٹرویو لیں گے اور سپاہی بنائیں گے؟ تو 24 گھنٹہ ابھی بھی امام زمانہ کا سپاہی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارے یہاں یہ ترجمہ نہیں کہ صراط مستقیم دکھا، ہم کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ راستہ وہ ڈھونڈے جنہیں نہیں ملا، ہمیں تو علی کا راستہ کب کا مل چکا ہے۔ تو ہم تو ہیں ہی صراط مستقیم پر، بس دعا یہ کیا کرو کہ پروردگارا ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جس راستے پر چل رہے ہیں المؤمن کے جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، خدا مجھے پہاڑ والی مضبوطی عطا کر کہ تلواروں کے سائے میں میرا وجود لرزے نہ۔ کہ جب حجر ابن عدی کو کہا حجر علی کو برا بلا کہو،
حجر نے کہا نہیں کہوں گا. کہا اگر نہیں کہو گے تو حجر یہ آگ ہے، یہ قبر ہے، یہ تلوار ہے، تجھے مار دیا جائے گا. کہا موت سے اسے ڈراؤ جو موت سے ڈرنے والا ہو. کہ ہمارے خون میں تو شہادت کا جذبہ ہے. بعض مورخ لکھتے ہیں صرف جناب حجر ابن عدی کو نہیں، ان کے 2 بیٹوں کو بھی مارا گیا. اور جب مارنے کی باری آئی تو جناب حجر نے کہا پہلے مجھے نہیں، پہلے میرے بیٹوں کو مارو پھر مجھے مارو. کہ حجر یہ فطرت کے خلاف ہے. وہ کون سا باپ ہے جو نظروں کے سامنے بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھے؟ کہا کوئی باپ دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیٹے میرے سامنے مرے. کہا حجر کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو پہلے مجھے مارو، ان کا ایمان کمزور ہو جائے. میں نظروں کے سامنے ان کو جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. تو امام فرماتے تو ابناء الدلیل ہے، تیرے ہر عقیدے کے پاس دلیل ہونی چاہیے. تو سپاہی امام زمانہ ہے، یہ کیا ہے کہ مجھے امام زمانہ کا سپاہی بنا؟ تو کوئی مومن کہے مولانا اگر سپاہی ہوں تو دفاع کیسے کروں امام زمانہ کا؟ امام تو مجھے نظر نہیں آ رہے. امام ہوں تو امام کا دفاع کروں. تیرا مولا تجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن تیرے پاس تیرے امام کا عقیدہ تو ہے. ہاں عقیدہ عقیدہ امام زمانہ تیرے پاس موجود ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ تو امام کا دفاع تلوار سے کرے. اگر تو اپنے مولا کے عقیدے کا دفاع کرے تو پھر بھی تو سپاہی ہے. اگر کوئی مکتب اہل بیت پہ حملہ کرے، اس حملے کو تو بچانے کی صلاحیت رکھے. مثلا کوئی عزاداری کے عقیدے پہ حملہ کرے، کوئی یہ کہے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ شیعہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ شیعہ علی کا واسطہ خدا کو دے کر دعا کیوں مانگتے ہیں. اگر یہ سوال کیا جائے اور آپ جواب میں یہ کہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں تو بچپن سے مانگ رہا ہوں، تو پھر میرے عقیدے میں اور ہندو کے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ اس سے بھی جب سوال کیا جاتا ہے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے، وہ بھی یہی کہتا ہے بچپن سے جھک رہا ہوں، باپ کے کہنے پر، معاشرے کے کہنے پر. لیکن اگر علی کے ماننے والے ہو تو اس عقیدے کا دفاع کرنا بھی جانو کہ جب تمہارے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور تمہارا جوان اس قابل نہ ہو کہ اپنے عقیدے کا دفاع کرے کہ میں ماتم کرتا کیوں ہوں، میں حسین پہ گریہ کرتا کیوں ہوں، میں اگر اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک بھی دلیل یاد کر لو تو ایک بندے کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہو. اور اگر تم نے ایک بندے کو ہدایت دی تو قرآن کی آواز آتی ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو زندگی دی، دنیا تو کہے گی اس نے ایک انسان کو زندگی دی ہے، لیکن میں خدا کہوں گا اس نے ایک کو زندگی نہیں دی، اس نے پوری کائنات کو زندگی عطا کر دی ہے. حسین نے ایک شخص کو حر بنایا، یا علی، یہ ایک حر نے پوری کائنات کو حریت عطا کر دی. آج اگر مجلس حسین میں بیٹھے ہو، کربلا کے چند شہداء تھے لیکن ان شہداء نے کتنی رونق بخشی. تو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے شیعوں پر کہ یہ دن رات مجلسیں کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، کہ ان کو کوئی اور کام نہیں زندگی میں. تو پہلا جواب تو شاعر نے دیا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے کہ ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضیٰ علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. زندگی در بدر ہے اگر علی کا در نہ ہو. تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے پاس کوئی اور کام نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہ تم اپنی مجلسوں میں جب دیکھو اولاد چاہیے، بیمار ہو، پریشان ہو، بے اولاد ہو، قرض دار ہو، یہ خدا کو علی کا واسطہ کیوں دیتے ہو؟ اعتراض ہوتا ہے نا. کہ منت مانتا ہے بندہ میں کربلا جاؤں گا، نجف جاؤں گا اور وہاں جا کر بیٹا مانگوں گا. اللہ کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
وہاں جا کر خدا کو علی کا واسطہ دوں گا۔ ہم نے کہا کیوں، اس میں برائی کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے، آواز آتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دشمن کی دلیلوں کو بھی ذہن میں رکھا کرو۔ کہ اللہ کی آواز آتی ہے قرآن میں کہ میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کہ جب خدا اتنا قریب ہے تو پھر نجف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سیدھا سادہ مومن ہوگا وہ تو پھنس جائے گا نا، پھر وہ وہی کہے گا کہ تمہیں تیرا عقیدہ مبارک، مجھے میرا عقیدہ مبارک۔ یہ روش حسین کی نہیں ہے۔ جو تیرا عقیدہ ہے اور اگر حق کا عقیدہ ہے تو حق کو پھیلاؤ۔ شیعت ایسے پاکستان میں نہیں پھیلی، تم نے تبلیغ کر کر کے لوگوں کو شیعہ بنایا ہے، ورنہ شیعہ بہت کم تھے۔ آج تمہیں ایسے مسلمان بہت کم ملیں گے جو یہ کہیں کہ ہم پہلے شیعہ تھے اب مثلا سنی بنے ہیں، لیکن ایسے ہزاروں ملیں گے جو کہیں کہ ہم پہلے اہل سنت سے تھے اب شیعہ بنے ہیں۔ ہاں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ دلیلوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے، آپ کے پاس جو عقیدے جو دلائل ہیں وہ حد سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ بندے کی شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم نے اس کا کب انکار کیا کہ خدا قریب نہیں؟ جب چاہو رب سے مانگو رب سنتا ہے، جب چاہو خدا سے مانگو وہ عطا کرتا ہے، لیکن انسان ہے سراپا نیاز، وہ ہے رب بے نیاز۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہیں گنہگار اور خطاکار، ہم جب بھی اللہ کی دربار میں جاتے ہیں تو کیونکہ ہم گنہگار ہیں ہم کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا، کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی خطا نہ کی ہو۔ اور صرف ہم نہیں، کتاب اہل سنت کی نام مروج الذہب ہے، ملتا رسول خدا اپنی دربار میں بیٹھے تھے، نبی کے پاس جو بھی آتا تھا وہ بیمار تھا یا پریشان تھا یا بے اولاد تھا یا قرض دار تھا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے۔ پر میں نبی جب بھی دعا کرتے تھے نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ ملتا ہے دربار میں جس طرح آج بھی مبغض ملیں گے اور محب ملیں گے، اس زمانے میں بھی کچھ مبغض اور محب تھے۔ دو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے، مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ ارے ہم سامنے بیٹھے ہوئے علی گھر میں تشریف رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں دیکھ کر ہمارا نام نہیں لیتے، کبھی ہمارا نام بھی لیا کریں۔ کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑا سا انصاف تو کریے، کبھی کبھی ہمارا نام بھی لے کر دعا کریے۔ یہ کہنے ہی والا تھا، ساتھی نے کہا صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر کا؟ دیکھو دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو مصطفیٰ مجبوری میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ ایک دن مولا علی نبی کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا کریے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوہنیاں مارنے لگے، اب دیکھنا یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ بس مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پہ۔ اللہم ارحم علی علی۔ مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے مشکل کشا؟ ڈیفینس ہونا چاہیے۔ سلطان کو دیکھ
اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ اب جو بغض و نفاق تھا وہ زباں پہ نکل آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رسالت کے چہرے پہ آثار جلال نمایاں ہوئے، کہنے لگے آئے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ اب آپ کا دشمن لیکن ہوشیار ہے، وہ کہے گا بھائی میں نے پڑھی آیت، تو نے مجھے کہانی سنا دی۔ ہاں آیت کے مقابلے میں آیت لا، ہم نے کہا قرآن اگر پڑھو تو تجھے فضیلت علی بھی نظر آئے۔ قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ ذکر ہے جناب آدم کا، جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، ترک اولا کیا، اتنے شرمندہ ہیں آدم کہ سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ اے خدا میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، آدم اتنا رو رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کہ جبرائیل کیسے معافی مانگوں، میں نے رب کی دربار میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ کہ جبرائیل جناب آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ فَتَلَقَّى آدم رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تیری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مانگ۔ بِكَلِمَاتٍ، تفسیر کبیر کے لکھنے والے سے پوچھا گیا، جب رسول خدا سے کہا گیا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ آواز آئی ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، وہ میری بیٹی فاطمہ تھی، وہ فاطمہ کے بابا تھے، وہ فاطمہ کے بچے تھے، وہ فاطمہ کے شوہر ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میں ہوں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا داماد ہے؟ کہ نہیں وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کے بابا ہے۔ یا رسول اللہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بنا دی جائیں گی، داماد بھی بنا دیے جائیں گے، بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ اب ایک جملہ ہدیت کرتا ہوا چلوں، جملہ ہدیہ کرتا ہوا چلوں، اے مسلمان یہ بتا آدم کون ہے؟ آدم ہے ابو البشر، شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے۔ کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم میرا باپ نہیں ہے، ہم سب اولاد آدم ہے۔ تو یہ بتا جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو سنت انبیاء یہ تھی کہ اے مومن جب دعا کرو تو خدا کو عظیم ہستیوں کا واسطہ دیا کرو۔ آج بھی وہ کشتی جو کشتی نوح تھی، جب اس کی تختیاں ملیں ان تختیوں پر محمد اور آل محمد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو خدا اگر بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو رسول خدا کا فرمان ہے دعا کرنے سے پہلے بھی مجھ پہ درود بھیجو، دعا کرنے کے بعد بھی مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ یہ درود ہے جو تمہاری دعاؤں کو آسمانوں تک لے کر جاتا ہے۔ یہ محمد و آل محمد ہیں جو تمہاری دعاؤں کو قبول کروا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اسلام نے طوطے والے عقیدے سے بچنے کے لیے کہا کہ مسلمان جو طوطے والا عقیدہ ہے، یعنی رٹایا ہوا عقیدہ، رٹائی ہوئی باتیں، اگر یہ طوطا بنانا ان میں ہو تو بھی برا ہے، اور اگر طوطا بنانا ہمارے اندر ہو تو بھی برا ہے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میں مثلاً اگر مجھ سے پوچھا جائے مولانا آپ نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے، تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے میں نے انگوٹھی اس لیے پہنی کیونکہ علی پہنتے تھے۔ ہاں یہ جواب ہوتا ہے۔ آج جوانوں کے مختلف فیشن دیکھیں گے آپ، ہاں زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی
پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کہتے یہ غریب ہے، ہاں؟ اور آج کا جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کیوں پہنی ہے تو کہتا ہے مولانا فیشن ہے، ہاں؟ بال کوے کی طرح کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی رائٹ اینڈ لیفٹ ہو رہے ہیں، بھائی یہ تم نے ایسا حلیہ کیوں بنایا کہ مولانا فیشن ہے؟ بھائی یہ فیشن کون سی بلا ہے؟ تو علی کا ماننے والا ہے یا فیشن کا ماننے والا ہے؟ ہمارے مکتب میں اب کیونکہ 12:35 ہو گئے ہیں، ابھی نعرے مت ماریے گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں، ٹائم نکل جائے گا۔ یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی کام کیا جائے تو جواب یہ آنا چاہیے مستحب ہے، مکروہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے یا واجب ہے۔ یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ فیشن نام ہے شیطان کی شریعت کا۔ جس کام کے پیچھے قال اللہ اور قال رسول اللہ اور قال علی بن ابی طالب نہ ہو وہ کام میرا کام ہے ہی نہیں۔ ہاں؟ اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے تھا جو 1 گھنٹے والا ہو، جو 17 منٹ والا ہو۔ ہر مکتب اور ہر مذہب تم سے کچھ لمحے چاہتا ہے۔ ہاں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے تمہارے کچھ لمحے نہیں چاہیے، مجھے تیری پوری زندگی چاہیے۔ کتنی زندگی؟ پوری۔ وہ کب ملے گی؟ جب تو سوچے گا، جب تو فکر کرے گا۔ یہ فکر ہے جو انسان کو اور بنا دیتی ہے، یہ فکر ہے جو تجھے علی کے در سے قریب لے کر جاتی ہے۔ لیکن اگر تو طوطا بن جائے گا، لوگوں کے کہنے میں چلتا ہوا چلا جائے گا کہ وہاں فرماتے ہیں مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگی وہاں پہ چلا جائے۔ بولا مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، یہ اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں دشمنوں کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا ان کی زبانوں نے ہمیں تکلیف دی۔ سیدہ زینب جب بازار میں جاتی تھی یہ ملعون پتھر مارتے تھے، بی بی کہتی تھی جتنے پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی تھا۔ تو انسان یہ زبان اگر سچی ہو جائے، واللہ 2 عادتیں اپنے اندر اس مجلس سے اپنا کر جاؤ۔ ایک، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، دوسرا کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ نبی علی کو سلا کر گئے، امانتیں کافروں کی مشرکوں کی تھیں، لیکن کیونکہ یہ امین تھے، امام سجاد فرماتے وہ خنجر اگر شمر مجھے لا کر دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، میں اس خنجر کی امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ ہاں؟ یہ کردار اہل بیت کا تھا۔ اور سنو کہ حسین محبت کتنی کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں تجارت پر گیا، کوفے کا رہنے والا، اور اس تجارت میں مجھے بڑا نقصان ہوا۔ جب میں تجارت سے واپس آیا، کوفے پہنچا، تو جب گیا تھا تو میری 4-5 سال کی بیٹی تھی، اس نے کہا تھا کہ بابا جب واپس آؤ تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آنا۔ کہ گھر پہنچا، پیسے بچے نہیں تھے، بھول گیا، انگوٹھی نہیں لایا۔ یہی سوچ کے گھر جا رہا تھا کہ ننھی سی بچی ہے مجھ سے پوچھے گی کہ بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں۔ اسی خیال میں گھر کا دروازہ کھولا، بیٹی نے مجھے دیکھا، دوڑی دوڑی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھ سے کہے گی کہ بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں، لیکن بیٹی نے یہ سوال نہیں کیا۔ پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں۔ کہ میں نے بیوی کو بلایا یہ کربلا کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہ کچھ کما کر لائے ہو؟ کہ نہیں، سفر میں بہت نقصان ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کئی دن پہلے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے جس نے خلیفے کے سامنے قیام کیا، جو بھی اسے مارے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ کہ اگر کچھ نہیں لائے ہو جلدی جاؤ کربلا، شاید تجھے بھی کچھ مل جائے۔ جو لوگوں کی بھیڑ میں بہتا ہوا جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جو اپنے قدموں کو اٹھاتے وقت سوچتا ہے کہ یہ قدم صحیح اٹھا رہا ہوں یا غلط، اسے ہدایت ملتی ہے۔ کہ کربلا پہنچا، لیکن جس دن پہنچا وہ دن تھا عاشورہ کا دن، عصر عاشور کا وقت تھا۔ کہ میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور ان لاشوں کے درمیان ایک شخص ہے جو گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔
کہا لوگوں نے اس کا گھیرا بنایا ہوا ہے، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے نیزہ مارتا ہے، کوئی اسے جسے کچھ بھی نہیں ملتا وہ پتھروں کو اٹھا کے مارتا ہے۔ کہ تب میں بھی آگے بڑھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی باغی ہے۔ کہ میں نے بھی پتھر لیا کہ جاؤں اور اسے ماروں اور پھر حکومت کو کہوں کہ میں نے بھی باغی کو مارا تھا، مجھے بھی انعام عطا کیا جائے۔ کہ لیکن جیسے مارنا چاہا نا اس نے مجھے دیکھا، کہ جیسے اس نے مجھے دیکھا میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا، ماتھوں پہ سجدے کے نشان تھے۔ میں نے کہا کہ اے کوفے کے رہنے والے، کہیں ایسا تو نہیں تو کسی نمازی کو مار رہا ہے؟ کم از کم پوچھ تو صحیح ہے تو کون ہے؟ ایسا نہیں تو لوگوں کو دیکھ کے چلتا ہوا جائے۔ کہ میں نے پتھر پھینکا، آگے بڑھا اور میں نے جا کر کہا السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہے۔ کہ اتنا کہنا تھا، اس نے مجھے جواب دینے کے بعد فوراً کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟ میں نے کہا کیوں، کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے لیکن آج کسی نے مجھے مسلمان سمجھا نہیں ہے۔ کہا آپ ہو کون؟ کہا کہ نام حسین ہے، فاطمہ کا بیٹا ہو، تیرے نبی کا نواسا ہو۔ کہ اتنا سننا تھا میرا بدن کانپنے لگا، حسین کا ماننے والا تھا۔ کہ فوراً مولا کے قدموں پہ گر گیا، مولا مجھے معاف کریے گا، آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا یہ بتا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں پتھر کیوں تھا؟ تو حسین کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ کہ مولا سفر سے آیا تھا، کسی نے کہا باغی ہے، مال کی کمی تھی میں آ گیا، اب اس نے تلوار نکالی، مولا اب اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی جان کو فدا نہ کر لوں۔ امام نے فرمایا نہیں، تیرا نام شہداء میں نہیں، حکم دیتا ہوں جلدی کوفے واپس چلا جا، مولا میں جان قربان کا نہیں، جلدی نکل جا اور کوفے جا، میری ماؤں بہنوں کے آنے کا انتظار کر۔ کہ امام کا حکم تھا، میں نے کہا مولا تھوڑی دیر تو رکنے کا، نہیں نہیں جلدی نکل جا۔ کہ مولا اتنی جلدی کیوں؟ کہ اگر مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھو گے تو جہنمی بن جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی حدود سے باہر چلا جا۔ کہ اب جیسے جانے لگا تھوڑا ہی دور ہوا، روتا روتا پیچھے سے حسین نے آواز دیا اے میرے چاہنے والے ذرا قریب تو آ۔ کہ میں نے یہ سوچا حسین نے پھر اجازت دی کہ میں حسین کا دفاع کروں، لیکن جیسے قریب گیا واللہ اتنی محبت آپ کا امام آپ سے اور آپ کے بچوں سے کرتا ہے، واللہ اتنی محبت دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ امام نے کہا قریب آ، کا میں قریب گیا، حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہ ہاتھ آگے بڑھا، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے ہاتھ پہ رکھی۔ کہ مولا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی۔ ارے اتنی محبت حسین تیرے بچوں سے کرے کہ جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی تھی، کہ جب یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے تو اسے کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرے بابا کو کسی نے سلام نہیں کیا تھا، تیرا سلام ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ 10 منٹ میرے پاس ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ کسی کو سلام نہیں آتا تو اسے حسین کا نام تو آتا ہے نا، تو کم از کم حسین کی صدا بلند آواز سے کہیے گا تاکہ خدا حسین کے صدقے میں ہم سب کو حر بنا کے اس مجلس سے اٹھائے۔ السلام علی الحسین وعلی
سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جن کو بسے گردان باندھ گیا، فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی اگلا جملہ بڑا رلانے والا جملہ ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، کربلا میں ظالم نے تماچے مارے، زینب فرماتی ہے سکینہ کے رخساروں کا رنگ کالا تھا۔ کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ بلا سکینہ سے ایسی دشمنی، بلا کوئی بچوں سے بھی دشمنی کرتا ہے۔ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، دشمنی زینب سے تھی۔ جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا، جب بھی مجھے تکلیف دینے تھے یہ سکینہ کو تازیانے مارتا تھا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں دو بیویوں کے مصائبوں میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ امام زمانہ کو اپنی مجلس میں دعوت دے، فرمایا جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب ہو، دوسرا جس مجلس میں میری سکینہ کے مصائب ہو۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے کیسی کیسی مصیبت ہے۔ فرمایا 11 محرم کا دن تھا، شمر لائی نے کہا سب بیویاں دو دو ہو کے تین تین ہو کے اونٹوں پہ سوار، لیکن ملوں کی نگاہ جیسے سکینہ پہ بڑھ گئے۔ اس نے کہا بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے، جیسے سکینہ کو بٹھایا گیا بچی سجاد بھیا کے رونے لگے، سجاد مجھے اتارو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا جیسے بچی نے رونا شروع کیا ملعون نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا جائے۔ کیا اونٹ چلتا تھا، بچی کی فریادیں بلند ہوتی تھی۔ جب اونٹ کو روکا گیا سکینہ کو اتارا گیا، بی بی زینب فرماتی ہے بچی کا کرتا خون میں رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ کہ سجاد اب سکینہ کو اپنی گود میں بٹھاؤں گی، میں سکینہ کو اکیلا نہیں بٹھاؤں۔
یہ قافلہ جب بازار میں پہنچا، امام حسین کے جملے، عائشیو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، صرف مجلس میں نہیں گھر میں بھی جب جب ٹھنڈا پانی پیو۔ اتنا سفر، زخمی بچی آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت۔ چھت پہ ایک مومنہ تھی، سن لیا، دوڑتی ہوئی گئی، گلاس میں پانی بھرا، بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں، لیکن قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ابھی سکینہ پانی پینا ہی چاہتی تھی، زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرو، ہم سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ راوی کہتا ابھی تک بچی کا سر نیچے تھا، جیسے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنا چہرہ بلند کیا، اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے، اللہ میرے بچوں کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کہ میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم، او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ اس دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہا قیدی بی بی دعا کرو اللہ مدینہ بھیجے۔ غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، کہ مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی میں 3 سال مدینے میں رہی ہوں۔ کس کے پاس رہی ہو؟ قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین، مدینے میں میرا عباس، میں 3 سال مدینے میں اپنی آقا زادی کی کنیز رہی ہوں۔ بی بی زینب نے کہا اے مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن تو نے نہیں بتایا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے۔ کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اتنا سننا تھا کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں۔ اے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ بی بی زینب نے کہا اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے پھر کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ او میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا۔ اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بلد علیہ۔ یہ منظر دیکھنا تھا، ام حبیبہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے کہ بی بی عباس
عباس کہا ہے، بی بی نے کہا یہ میرے حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، کہا بی بی عباس کہا ہے، ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا جس کی گردن میں کٹی ہوئی گردن تھی، بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے عباس کا سر ہے، بی بی سب سر نوک پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا نوک پہ جاتا ہے لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے عباس کا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔